اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبق انکم لفی قول مختلف یوفق عنہ من افق قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون فی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیۃ للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انتم تنطقون هل حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى آلہ فجاء بعجل سمین فقربه الیہم فقال لا تاکلون فاوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فاقبلت امرأة في سرة فسكت وجهها فقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم۔ قسم ہے بکھیرنے والے کی، بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ یقین مانو تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا، بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگی۔ ہاں، یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے۔ اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اسے لے رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی؟ وہ جب ان کے یہاں آئے تو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک بنا ہوا فربا بچڑا لائے اور اسے ان کے سامنے رکھا اور کہا آپ کھاتے نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے اس کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر منہ پر ہاتھ مار کر کہا میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ انہوں نے کہا ہاں، تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے۔ والذاریات ذروا والحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والی نرمیاں سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والی۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو قسم کھائی ہے یہ ہوا کی وزاریات جو ہے، ہوا کے مختلف قسموں کی ہے۔ قسم ہے بکھیرنے والی اڑا کر کے، قسم ہے پھر اٹھانے والیاں بوجھ کے۔ کچھ ہوائیں ہوتی ہے جو بکھیرتی ہے، کچھ ہوتی ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ پانی کے بوجھ لیا ہوا جو بادل ہے
اس کو ادھر ادھر لے کر کے جاتی ہے. کچھ ہوائیں بڑی نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، پھر چلنے والی نرمی کے ساتھ، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں. یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ہواؤں کی قسمیں بیان کی ہے، اور سب کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اب ہوا کے بارے میں اگر آدمی غور کرے تو ہوا جب تند تیز چلتی ہے تو طاقتور ترین چیزوں کو بھی اکھیڑ کر پھینک دیتی ہے اور اسے اڑا لے جاتی ہے. جب وہ نرمی کے ساتھ چلتی ہے تو انتہائی پرسکون آدمی کو محسوس ہوتا ہے، فصلوں درختوں سب کے لیے مفید ہوتی ہے. جب وہ بادلوں کا لے کر چلتی ہے تو بارش جو ہماری زندگی کا سامان ہے اس کو فراہم کرتی ہے. اللہ نے مختلف چیزوں میں اس کو بانٹا ہے. اللہ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے انما توعدون لصادق، یقین مانو تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک انصاف ہونے والا ہے. غور کرو، جو ذات اتنی عظیم مخلوق ہوا، اور آگے بڑھ گئی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم ہے راہوں والے آسمان کی. آسمان جس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، جس سے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. کچھ فرشتے متعین ہیں، کچھ کے بندوں کے اعمال کو اللہ کے جناب میں پیش کریں. کچھ ہواؤں کے اوپر ہیں، کچھ بارش کے اوپر متعین ہیں، کچھ عذاب دینے کے لیے آتے ہیں. کچھ فرشتے پروں کو اپنے بچھاتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے. کچھ فرشتے جو ہیں جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ 4 چیز کرنے کا حکم دیتا ہے فرشتے کو، اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں. کچھ خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام پر وحی لے کر آتے تھے. تو مختلف کام. اب اتنی بڑی بڑی مخلوقات کے ساتھ یہ مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی، اللہ ان سب کے بارے میں ارشاد فرمانے کے بعد قسم کھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ قیامت واقع ہوگی. یہ سارا اختیار جس ذات کے ہاتھ میں ہے اس ذات کے لیے بہت آسان ہے کہ تم کو دوبارہ پیدا کرے اور دوبارہ پیدا کر کے تم کو کھڑا کرے اور ہر چیز کا حساب لے. وہ خالق ہے، تمام چیزیں اس کی مخلوق ہے، اور صرف مخلوق نہیں بلکہ اس کے تابع ہے. جیسا حکم دیتا ہے وہ ویسا ہی کرتی ہے. تم بھی اسی کے تابع ہو، مانو نہ مانو. تم اپنی مرضی سے نہ پیدا ہوئے نہ اپنی مرضی سے مر سکتے ہو. تمہارا تو سونا جاگنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اس کے دیے ہوئے سسٹم میں تمہاری پیشاب و پاخانہ ہے. تم اپنی غلاظت کو جو جسم سے نکلتی ہے اس کو اپنی مرضی کا پابند نہیں کر سکتے. تم اپنے تھوک اور پسینے کو اپنی مرضی کا پابند نہیں کر سکتے کہ شدید گرمی اور تم چاہو تو تمہارے جسم سے پسینہ نہ نکلے. تم اپنے وجود کو اپنا پابند نہیں کر سکتے. اس خالق و ارض و سما کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، بات کرتے ہو. وہ کہہ رہا ہے سارے کی ساری کائنات کا تنہا مالک و خالق ہو. سنو، قیامت واقع ہوگی. اہل ایمان کے سامنے جب یہ منظرنامہ آتا ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوقات، تو آدمی کانپ جاتا ہے. تصور کرے، اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے اب یہ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم اختلاف باتیں میں پڑے ہوئے ہو. جتنے بھی مشرک کافر گمراہ فرقے ہیں آپ کو کہیں اتحاد و اتفاق نہیں ملے گا، یعنی ایک چیز نہیں ملے گی. مثالیں دینا چاہوں تو بات بہت لمبی ہوگی. یہودیوں میں 72 فرقے ہیں، نصارہ میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہودیوں میں الگ الگ فرقے ہیں. نصارہ کا معاملہ تو یہ ہے جیسے ان کی کتاب تورات، اس کے 4 نسخے آج ان کے یہاں معتبر ہے، یوحنا، لوقا، متی، برناباس، اور چاروں الگ الگ ہے. اس میں برناباس سب سے زیادہ قرآن کے قریب. ان کی تعلیمات میں ان کے یہاں ایک ہے یہودیوں کے یہاں پروٹسٹنٹ اور ایک رومن کیتھولک. ایسے مشرکین مکہ کے یہاں بے شمار اختلاف تھا. ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے الگ الگ جاتیاں ہیں، کتنے مذاہب ہیں، لیکن ایک اللہ کو ماننے والے اہل ایمان جو ہے، وہ اہل ایمان جو تابعداری کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں.
وہ قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بولو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل کیا ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتے. گمراہ فرقوں کی بنیادی پہچان اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہیں, تابعداری نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے ان میں آپس میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. اگر مثالیں دی جائے, منکرین حدیث, نماز کے اوپر ان کا اتفاق نہیں ہے. کوئی کہتا ہے پریڈ ہے, کوئی کہتا ہے اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے. الگ الگ اس کے معنی لوگ بیان کرتے ہیں, مگر ایک معنی پر آج بھی ان لوگوں کا اتفاق نہیں ہے. ایسے ہر چیز میں آپ کو ملے گا, ہر گمراہ فرقے میں ملے گا. لیکن حق والا جو فرقہ ہے, قرآن, اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث ماننے والا, آپ صحابہ کرام کو دیکھیں, اس کے بعد کے ادوار میں دیکھو, ان کے سامنے اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے, بحث ختم ہو جاتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. اختلاف جہاں باقی رہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ وہ باطل سے لیا ہوا طریقہ کار ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اولو الامر منکم, اور جو تمہارے بڑے ہیں, امیر ہیں, ان کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, تمہارے درمیان اگر کوئی تنازع اختلاف پیدا ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو لوٹا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی اختلاف ختم کرنے کا پورا فارمولہ شریعت نے بیان کیا ہے. اس فارمولے کے رہتے ہوئے اختلاف نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد کے سب سے بڑے داعی تھے. جب انہوں نے اہل کتاب کو دعوتی پیغام جب بھیجا اللہ کے نبی نے, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے, کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کر رہا ہے. یوفق عنہ من افق, اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا, صرف اس سے وہ بچتا ہے جو حق پر قائم ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. قتل الخراسون, بے سرد بات کرنے والے غارت کر دیے گئے. بے سرد بات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے بے سند بات کہا جاتا ہے اس بات کو جس کی کوئی دلیل اللہ نے اپنے کلام میں یا اللہ کے نبی کی حدیث میں. مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو, یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اللہ کے ساتھی اور شریک تھے. غور کرو, ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات, زمین اور آسمان کی پیدائش میں اللہ کے ساتھی اور شریک تھے. یہ تو اس کے بعد آئے دنیا میں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا, لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے. کس نے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ نے. بے سند بات رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمین کا خالق ہوں, آسمان کا خالق ہوں, تمہارا خالق ہوں, تمہارا مالک ہوں, سارے جانداروں کو, سارے درختوں کو, ہر چیز کو میں نے پیدا کیا. کوئی ہے؟ درختوں کی تعداد نہیں معلوم, شریک بنا دیے. جانوروں کے مذہب ہے, جانوروں کی تعداد نہیں معلوم, شریک بنا دیا آپ نے. انسانوں کا پورے مکمل طور سے کتنے انسان ہیں یہ نہیں معلوم, اور رب کا شریک بنا دیا, مشکل کشا اور حاجت روا بنا دیا انسانوں کا. کیا تم غور نہیں کرتے, عقل نہیں کرتے, سوچتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اللہ نے مختلف مقامات پر اس کو بیان فرمایا. لا کوئی دلیل. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب قیدی آئے اور آ کر کے وہ خواب کی تعبیر پوچھنے لگے تو آپ نے جو دعوت دی اس میں یہ جملہ کہا, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے ساتھیو, بہت سارے معبود یا ایک اللہ کی عبادت. تم سوچو, ساری قدرتوں کا مالک. اب اس پر اگر غور کیا جائے, آدمی کسی سے بیٹا مانگتا ہے, اب رزق کو دینے والا کوئی اور ہے, اور اس کو رزق ہی نہیں دے گا تو وہ رہے گا کیا؟ صحت دینے والا کوئی اور ہے, اولاد دینے والا کوئی اور ہے, بارش برسانے والا کوئی اور ہے, ذہنی صلاحیتیں دینے والا کوئی اور ہے. غور کرتے جائیں گے. ایک رب, ایک اللہ جو ساری قوتوں کا مالک, اسے جب مانگنا ہے سب کچھ, ہر چیز,
آگے بڑھتے جائیں گے, سوچتے جائیں گے ایک ایک چیز میں. صرف وہ بارش میں اگر کہیں رب مان لے تو بارش مانے. اب زمین کا رب الگ ہے, وہ بولے میں بارش ہی نہیں قبول کروں تو کیا کریں گے. اب فصلیں اگانے والا رب الگ ہے, وہ کہے میں نہیں اگاؤں گا تو ایک اللہ. آپ اس کی دلیلیں دیکھ جائیے. دو اگر رب دنیا میں ہوتے تو سنسار میں ایک کہتا دھوپ نکلے گی, دوسرا کہتا نہیں نکلے گی بارش. ایک کی چلتی جس کی چلی وہ رب, اور اگر دونوں کے نہیں چلتے تو دونوں رب کیسے ہوئے. غور کرتے جائے آدمی تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام پیارا انداز. ایک اللہ کے بارے میں تم کیا مانتے؟ اولاد دینے والا, مشکلات سے نکالنے والا, روزی دینے والا, ہر چیز کو دینے والا, کیا کمی. اور وہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا. جب بندہ بل بلا کر اس کو پکارتا ہے تو وہ مدد کو پہنچتا ہے. کیا کمی. مشرک اللہ کی قدرت نہیں جانتا, اس لیے شرک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ جو بول دیا نا, یہ مشکل کشا, یہ حاجت روا, یہ اللہ کا شریک. کیا کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها, یہ نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے بنا لیے. قرآن میں کہیں ہے, حدیث میں کہیں ہے, اسی نبی نے کبھی کہا؟ ہر نبی نے تو یہی کہا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹے تو اللہ سے مانگو, جو بھی مانگنا ہے. غزوہ بدر میں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, جب طائف سے لوٹے تو آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے لیے. ترمذی کی روایت, ابو جہل ابن حشام اور عمر بن خطاب میں جو اس کو محبوب ہے اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے دین کو قوت. 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں. صحابی آ کر کے کہتے ہیں بارش بند ہے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ میرا گمچھا لے جا کر کے ڈال دو دھوپ. ہمارے یہاں کہانیاں بناتے ہیں نا لوگ, استغفر اللہ, بولے گیلا کر کے ڈال دیا تو بولے بارش ہونا شروع ہوئی, آسمان ہی نہیں کھل رہا ہے. بولے اللہ سے میرا ذرا سا اختلاف چل رہا ہے, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اس کفر کو پکتے ہوئے دل کانپ نہیں جاتا ہے. جاہلوں کا اور فاسق اور گمراہ لوگوں کا کانپ نہیں جاتا ہے دل. اللہ سے اس کی عظمت, اس کا جلال, جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. پڑھیے حدیث, سوائے اولو العزم فرشتوں کے. اور اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا, پھر وہ بتاتے ہیں اولو العزم فرشتے. اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی. آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اللہم اغثنی اللہم اغثنی اللہم اغثنی, اللہ بارش, اللہ بارش. اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط پڑا, آپ نے حضرت عباس سے کہا اللہ کے نبی تھے تو ہم ان سے کہتے تھے کہ اللہ سے دعا کرو, آپ ان کے چچا ہے, رشتہ ہے. آپ آگے بڑھ گئے اور اللہ سے مانگ گئے. بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اس کو وسیلے میں لے کر آتے ہیں. وسیلہ لگانا ہوتا تو حضرت عمر خود مان لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا تھے, اس لیے کہا کہ آپ اللہ سے دعا مانگو, ہم سب آمین کہیں گے. سب نے اللہ سے مانگا. کسی نے اس مجلس میں دعا میں عباس کا وسیلہ نہیں لگایا. استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں لوگ اس کو اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں. دعا میں جو وسیلہ لگاتے ہیں, لمبی بات نہ کرتے ہوئے صرف ایک چھوٹی سی بات کہوں, 700 سے زیادہ دعائیں اللہ کے نبی نے بتائی ہے. 700 سے زیادہ, ہر ٹائم کی دعا ہے. ایک دعا میں آپ وسیلہ نہیں بتا سکتے. ایک صحیح حدیث نہیں. ایک دعا عبادت ہے. ایک روایت جس پہ کلام عبادت کا مغز ہو کہ اللہ کے نبی نے وہی نہیں بتایا صحیح. ایک دعا. ہمارے یہاں جو وسیلے والی روایت بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں لمبی بحث نہیں. وہ خود مستدرک حاکم میں امام حاکم کہتے ہیں من گھڑت اور موضوع روایت. اللہ کے نبی نے جتنی بھی دعائیں بتائی ہے, انبیاء کرام کی دعائیں قرآن میں اللہ نے نقل کی ہے, سب دعائیں بغیر وسیلے کے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ کو اکیلا کر کے پکارو, فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کو اکیلا کر کے پکارو. اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آگے کہتے ہیں کہ جو آپ چاہے اور اللہ چاہے,
اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا، جانتا نہیں للہ ندا، یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، تو اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تو بے سند بات کرنے والے غارت ہوئے، اب جو بھی بے سند بات کرتا ہے وہ غارت تباہ۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا، غفلت میں بھولے ہوئے سوال کرتے تھے کب آئے گی قیامت، کب آئے گی گرفت، کب آئے گا پکڑ۔ یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، ہاں یہ وہ دن ہے یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے، اپنی فرقہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ جب قیامت آئے گی تو آدمی ایک دم ہونق، یہ کیا جو مناظر اللہ نے پیش کیا وہ آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواب دے گا۔ لیکن یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، جو بے سند باتیں مانیں گے، جو اختلاف کرتے تھے دو طریقے کا، ایک تو یہ کہ نبی کی بات سے اختلاف کرتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے، سنت کو نہیں مانتے تھے، کبھی باپ دادا کے رسم و رواج، کبھی باپ دادا کے دین، کبھی شخصیت پرستی، فلاں کی وجہ سے جن لوگوں نے اختلاف کیا، کبھی عقلوں کا استعمال، الگ الگ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ یہ سب لوگوں کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا انجام یہی ہے، کیونکہ قرآن نے سب کی تعبیر بیان کی ہے۔ جن لوگوں نے پیشوا بنا لیا ہے نبی کو چھوڑ کر، قیامت کے روز اپنی پیشوائی سے وہ پیشوا انکار کریں گے، ان کے ماننے والے بھی انکار کریں گے اور کہیں گے ایک بار دنیا میں بھیج، نبی کو چھوڑ کر جنہوں نے کسی اور کو اسوہ بنایا ہوگا۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قرآن کے اندر کہ قیامت کے روز جب وہ اللہ کی جناب میں کھڑا ہوگا تو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، نبی کو اپنا خلیل بنایا تھا، ان کی بات مانتا سب کے ساتھ، لیکن وہاں افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی کام نہ آئے گا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا جو اختلاف کر رہے ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں مگر سب کے سب اختلاف ہے۔ اب وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، جنتوں میں جس میں چشمے جاری ہوں گے، ایسی جنتوں میں، یہ ان کا انعام ہے۔ کفار، انکار کرنے والے، اختلاف کرنے والے، ان کا انجام بتایا گیا۔ اب اہل ایمان کون لوگ ہیں؟ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں جنت کی شکل میں جو اللہ عطا کرے گا وہ لے رہے ہوں گے، کیوں؟ پہلی خوبی اس کی بتائی، وہ نیک ہوں گے۔ نیکی اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں، اللہ کے احکامات کو ماننے میں، یہ نیکی ہے، ورنہ نیکی نہیں ہے، کتنی بھی اچھی دکھائی دے اس کو نیکی نہیں کہا جاتا۔ بدعت کے بارے میں بیان کیا گیا، ایک مرتبہ ایک آدمی کو عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہ نماز کی وجہ سے مجھ کو عذاب دیا جائے گا، میں فتنے میں مبتلا ہوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، سنت کی مخالفت، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے عصر اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں کہا، اس کی وجہ سے۔ ایسی روایتیں آپ کو صحابہ کرام کے دور کی ملے گی۔ اب دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے، آخر عمر میں، بالکل لمبی عمر پائی تھی، اپنے غلام کے ساتھ کسی مقام پر گئے، وہاں ایک مسجد میں نماز کے لیے جانے لگے۔ آپ نماز اذان سے قبل مسجد کے لیے روانہ ہو جاتے، اذان سنی، مؤذن نے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کہا، اور اس کے بعد کہتا ہے حیا علی خیر العمل۔ تو آپ نے کہا یہ کیا؟ تو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ کے غلام نے کہا
تو کہا کہ یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کیا ہے؟ اور نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف. اللہ کی قسم یہ بدعتی ہے، چلو ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے. وہ چیز جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، ناقابل برداشت ہے، وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی، وہ عمل نیک ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ آ کر کے اللہ کے نبی کی عبادت کا حال پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیا تھی. یہاں جو کہا گیا ہے نا، وہ نیکوکار مطلب متبع سنت، روز نبی عبادتیں نہیں بناتے تھے. اب اللہ کے نبی کی عبادت کا حال پوچھا کہ آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رات بھر پر نماز پڑھتے، پیروں میں ورم آ جاتا، روزے رکھتے، 100 بار استغفار. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں نے آپس میں بات کی، تینوں صحابہ نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ تو بخشے بخشائے. اپنی عبادتوں کو بہت کم پایا، تینوں میں سے الگ الگ بات کی. ایک نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا، جو نکاح والے تھے کہنے لگے میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، دن رات عبادت کروں گا. ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتائے گئے تو آپ نے تینوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا میں نے نکاح کیا ہے، میری بیوی اور بچے ہیں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، میں روزوں سے بھی رہتا ہوں اور بنا روزے کی بھی رہتا ہوں. جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں. روزہ رکھنا برا ہے؟ رات بھر عبادت کرنا برا ہے؟ ہمارے یہاں یہی دلیل دیتے ہیں نا، برا کیا ہے نا جہالت ہمارے یہاں ہے. برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ نبی نے نہیں بتایا. اگر اچھا ہوتا تو نبی ضرور بتاتے. بدعتی پہلا جو کام کرتا ہے وہ یہ کہ وہ یہ بولتا ہے اپنے عمل سے کہ نبی کو جو نہیں سمجھا مجھ کو سمجھ گیا، صحابہ کو نہیں سمجھا مجھ کو سمجھ گیا. یہ نیکی تو وہ لوگ بھی نہیں کرے، چوک گئے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ بدعتی پہلا اپنے قول سے بولتا ہے. ہم اس اچھائی کو اچھائی نہیں مانتے جسے نبی نے اچھا نہ کہا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نیکوکار لوگ سنت کے مطابق. عمل کے قبول ہونے کی 3 بنیادیں ہیں. پہلی عقیدے کا درست ہونا، اگر شرک ہوگا تو کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اللہ. دوسرا اتباع سنت، سنت کے مطابق ہونا. اگر سنت کے خلاف رہا، جیسے اللہ کے نبی نے کہا ظہر کی 4 رکعت پڑھنا ہے، اب کچھ کام نہیں ہے تو امام صاحب 6 رکعت پڑھائیں تو چلے گا کیا؟ دوسروں کی بات جانے تو فتوے کی بات جانے تو ٹرسٹیان ہی اس کو مسجد سے باہر کر دیں گے، مسلی جینے نہیں دیں گے. ہر جو کیا ہے نمازی ہے نا، چلے گا. 1 رکعت میں 3 کی بجائے 2 کی بجائے 3 4 سجدہ چلے گا. سنت کے خلاف ایک سجدہ برداشت نہیں ہوگا. 1 رکعت میں 2 رکوع اگر کرے گا ظہر کی نماز میں نہیں برداشت ہوگا. فوراً پیچھے سے لوگ تکبیر دینے لگیں گے، نماز ہی نہیں پورے کرنے دیں گے. چلو پوری تو کر لیں. رکوع میں پڑھتا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے. ہر جو کیا ہے بولیں گے آپ، یہ نہیں بولیں گے. آپ بولیں گے نبی نے کیسے پڑھی. دوسری بات مت کر. تو ہر جگہ آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ 1 رکعت زائد نہیں چلے گی، 1 رکوع نہیں چلے گا، 1 سجدہ نہیں چلے گا. اور آگے بڑھ گیا، اذان دے رہا ہے مؤذن. آخری کلمہ کیا ہے؟ 14 کلمات ہیں اذان میں. آخری کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دیکھو سب کی زبان پر الحمدللہ، کیونکہ مومن روزانہ اذان سنتے. اب اگر مؤذن صاحب ایک دن یہ سوچے کہ یہ تو آدھا ہی کلمہ ہے تو چلو محمد رسول اللہ کر دیتے، کیا ہوگا؟ پورا محلہ نکل کر آ جائے گا. یہ لایا کہاں سے؟ یہ اذان لایا کہاں سے؟ اللہ کے نبی نے دیا، بتایا، صحابہ نے دیا. اتنا نہیں چلے گا. محمد رسول اللہ، ہر جو کیا ہے مؤذن وہ بولے گا. جیسے ہمارے یہاں ولایت پر بولتے ہیں ہر جو کیا ہے، اور دوسری بدعتوں پر بولتے ہیں ہر جو کیا ہے. کہتے ہیں نا، یہ اتباع سنت. دوسری چیز عقیدے کا درست ہونا، سنت کے مطابق اس عمل کا ہونا. تیسری چیز اخلاص نیت، خالص اللہ کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا دکھاوے کے لیے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ شرک اصغر ہے، نیکی گناہ بن جاتی ہے. قیامت کے روز 3 لوگوں کو لایا جائے گا. عالم کو لایا جائے گا، خشولہان کاری کو، دولت مند کو، مجاہد کو. اللہ تینوں سے سوال کرے. لمبی روایت ہے. سب کہیں گے، مجاہد کہے گا جہاد کیا، تیرے دشمنوں کو تہہ کیا. دولت مند کہے گا خوب سخاوت کیا، خوب تیرے راستے میں مال بانٹا.
फसूल हानकारी कहेगा जब कुरान पढ़ता तो लोग सर धुलते थे, झूमते थे, तकरीर करता था वाह वाह अश अश के नारे लगते थे, खूब तबलीग की फैलाया को। अल्लाह कहेगा तू चाहता था कि खूबसूरत हो जाए, खूब अच्छा कारी कहे, जो चाहता था वो मिल गया, मेरी रजा के लिए कहा गया। तू माल इसलिए बांटता था कि तुझको लोग दुनिया में सखी कहे, मिल गया, इखलास नहीं था। मुजाहिद से कहेगा तो इसलिए लड़ा कि बहादुरी के डंके बजे लोग तुझको बहादुर कह चुके, जो चाहता था वो मिल गया दुनिया ही में। इखलास, ये तीन चीजें किसी भी अमल के कबूल होने की बुनियाद है। तौहीद, इत्तिबाए सुन्नत, इखलास नियत। वरना इन तीनों को अल्लाह ताला कहेगा जहन्नम में डाल दो, नेकी गुनाह में जहन्नम में ले जाने के सबब बनेगी। बेशुमार दलील है उसकी। खैर, नेकोकार, पहली चीज नेक, मगर नेक कौन? ये सिर्फ नेक का जुमला, उसकी तफसील अल्लाह ने बयान फरमाई, अहादीस में उसकी तफसील, वो कौन नेक? कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन, उनकी दूसरी खूबी अल्लाह बयान कर रहा है, वो रात को बहुत कम सोया करते थे। वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, और वक्त सहर इस्तिगफार किया करते थे। तहज्जुद का जो वक्त है, रात का जो आखिर पहर है, ये उनकी सिफतें हैं जन्नतियों की, कि वो रात को कम सोते हैं। और ना कम सोने की वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में तौबा और इस्तिगफार करना। बड़ी मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जब अल्लाह की जनाब में सबसे बेहतरीन चीज क्या है, सबसे बेहतरीन चीज, जन्नत में ले जाने वाली चीज, भूखों को खाना खिलाओ, रिश्ता जोड़ो, सिला रहमी करो, और रात के आखिर पहर में अल्लाह के जनाब में खड़े हो जाओ, अल्लाह जन्नत देगा। अल्लाह ने कहा है उन लोगों के बारे में, ततजाफा जुनूबहुम मिनल मसाजिद यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन। अल्लाह ने ऐसी जन्नत तैयार की है उन लोगों के लिए जिसको न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना। ऐसी जन्नत अल्लाह ने तैयार की है। ये दूसरी चीज बयान की अल्लाह ने। अल्लाह ने दुनिया में बता दिया है कुरान में किसको सख्त सजाएं देगा और किसको इनामात की नवाजिश करेगा। अब आदमी को अपने लिए मुंतखब करना है कि उसको कहां जाना है, तय हो जाए। वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। अब देखिए, एक तो ये अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक चलते हैं, पहली चीज, यानी पूरा ज़हनो दिमाग को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर दिया। दूसरी चीज, सिर्फ जिस्म का आराम और सुकून, ये नहीं, रूह के लिए नींद की भी कुर्बानी दे दी। वहां पर बड़ों को कुर्बान किया, लोगों की ज़हानत को कुर्बान किया, नबी की हदीस और कुरान की आयत आने का, यहाँ पर नींद की कुर्बानी की। और आगे बढ़ो, हक वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, और इनके माल में मांगने वालों का और सवाल से बचने वालों का हक है। कुछ तो हैं जो अपनी जरूरत को पेश कर देते, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं सफीद पोश, बहुत जरूरतमंद होगा लेकिन जबान नहीं खोल पाएगा, उनको तलाश करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। बहुत आसान है, आदमी जरा सा दिमाग लड़ाए, हम जिस माशरे में रहते हैं उसी माशरे में वो भी रहता है, उसके कितने बच्चे हैं, उसके घर में क्या क्या जरूरतें हैं, और वो कितना कमा रहा है, क्या इतने कमाने में वो आराम से त्योहार भी कर लेता है, बीमारियां भी निपटा लेता है, पावर बिल भी भर देता है, किरपट्टी भी भर लेता है, शादी ब्याह के मौके के निकाल लेता है। क्या आसान है ये सब? क्या स्कूल का फीस, बच्चों की किताबें, ये सब कर लेता है। सोचने वाली बात है। उनके कपड़े और चप्पल, उनकी ख्वाहिशात कर लेता है। ऐसा तो नहीं जरूरतें पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ी है, चेहरे पर तफक्कुर है, जबान खामोश है, गैरत आवाज नहीं निकालती है। तुम तलाश करो, जन्नत अल्लाह की बहुत कीमती सामान है, नेकी की तलाश में आदमी को निकलना चाहिए। तो उन लोगों को भी, करीबी रिश्तेदारों में भी रहते हैं यार, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बट ढूंढना है। दोस्तों अहबाब में भी रहते हैं,
بٹ تلاش کرنا ہے. تو ان کے مال میں بھی اللہ کا ہے. یہ نہیں کہ خوب مال آیا تو پارٹی شارٹی اسٹیٹ سب اللہ کے راستے میں کچھ نہ, ہر چیز میں اللہ کا حق ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ, یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. لڑکیوں کو بیان کر دیا. اب اگر جو لوگ ماننا چاہتے ہیں تو بہت ساری نشانیاں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم نہیں دیکھتے؟ انسان کی ذات میں. اب اس پر اگر بات کریں کہ انسان کی ذات میں کیا کیا نشانیاں ہیں, سب سے پہلی چیز میں کہتا ہوں توحید اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. اس لیے ہر ذرہ توحید کا دلیل ہے. ہر ذرہ سب سے زیادہ دلیل توحید کی ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید, اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. اللہ ایک ہے, اس کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک دلیل ہم خود ہیں. ہم خود اللہ کے ایک ہونے کی دلیل. کیسے؟ آپ دیکھیے کتنی مشینیں دنیا میں, جیسے موٹر سائیکل, کار, سواریاں, ہر کمپنی بالکل الگ ماڈل بناتی ہے. کھڑے رہتے ہیں آدمی بول دیتا ہے فلاں کمپنی ہے, فلاں کمپنی ہے, فلاں کمپنی. ابھی موبائل کا استعمال, ہر کمپنی کا اپنا ایک الگ پروڈکٹ جو ہوتا ہے, نوجوان تو دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. کیسے بتا دیتے؟ اس لیے کمپنی جیسی بدلتی ہے ماڈل بدل جاتا ہے, بلکہ سال کے ساتھ ماڈل بدل جاتا ہے. لیکن آپ غور نہیں کرتے, دنیا کے سارے انسان, چاہے وہ ہندوستان کا ہو, پاکستان کا ہو, عربستان کا ہو, افریقہ کا ہو, امریکہ کا ہو, پوری دنیا کا, کالا ہو, گورا ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, سارے یعنی خداؤں کا انکار کرنے والا, منکر خدا ہو, کچھ بھی, سارے انسانوں کو آپ نہیں دیکھتے, سب بالکل ایک جیسے, سب کے دو ہاتھ, سب کے دو ٹانگ ایک جیسے ہیں. یہ ماڈل بتا رہا ہے کہ یہ سب کا پروڈکشن ایک جگہ ہوا ہے. اگر الگ الگ رہتا ہے تو فوراً ماڈل بدل جاتا ہے. کمپنیاں جیسے الگ ہوتی ہیں, تخلیق جیسے ہی الگ ہوتی ہے تو ماڈل تبدیل ہو جاتا ہے. کسی کے 3 ہاتھ رہتے, کسی کے 1 کان رہتا, کسی کے 5 آنکھ رہتی. لیکن سارے انسانوں کا ایک جیسا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سارے انسانوں کا خالق و مالک ایک ہے, اور وہ ہے اکیلا اللہ. تم اپنے وجود میں بے شمار دلیلیں دیکھو گے. آدمی اپنے وجود پر غور کرتا جائے, زمین و آسمان میں بے شمار اللہ کی دلیل دیکھو گے. وہ بھی سمائے رزقکم وما توعدون, وہ تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون, آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم, یہ بالکل برحق ہے, ویسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا بات کہا, یہ بالکل آسان ہے. جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایسے آسان ہے اللہ کے لیے. اور اب ایک بات یہیں پر اور دلیل توحید کے لے لو. ہمارے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. ایک آدمی بات کرتا ہے اس کی زبان سے, تو صرف وہ اس کی زبان سے بات کرتا ہے نا, کہ دوسرے کی زبان سے اس کی بات ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ ایک آدمی بات کرنا چاہے اور دوسرے زبان سے بات کر, ہوا ہے کبھی؟ اپنی کرتا ہے نا. تم اپنی زبان میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے, خالق کے ہاں شریک کرتے ہو, اپنے وجود میں نہیں شریک کر سکتے. کر کے بتاؤ, بہت ڈھیر دلیلیں. خیر, یہ بالکل برحق ہے, ایسا ہی جیسے کہ تم بات کرتے ہو, تمہاری اپنی ہوتی ہے وہ. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمون اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون. کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی؟ ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے. ان کے ہاں کچھ لوگ مہمان آئے, یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون. وہ جب ان کے آئے تو سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, سلام کا جواب دیا, سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں وہ چاروں آئے, سلام کیا, آپ نے جواب دیا,
अजनबी लोग जब घर पहुंचे तो आपने पहला काम क्या किया, फराग इला अली फजाअ बिइजलिन समीन फकर्रबहु इलैहिम क़ाल अला ताकिलून। फिर चुपचाप जल्दी जल्दी अपने घर वालों की तरफ गए और एक बुना हुआ बर्फा फरमा बछड़ा लाया, एक अच्छा बछड़ा फौरन भून कर लेकर आए। देखिए एक उसूल बताया जा रहा है, मेहमान जो है जब आए तो उससे पूछा नहीं जाता खाना खाएगा, उसके सामने रुको तुम मैं इंतजाम कर रहा हूं, नहीं, फौरन अपने इंतजाम में लग जाते हैं और उनके सामने लाकर पेश करते हैं। कभी शर्मिंदगी भी होने लगती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुपके से उनको बैठा कर निकल गए और एक बेहतरीन फरबा बछड़ा भून कर लाए। जब लाए फरागा और फकर्रबहु इलैहिम क़ाल अला ताकुलून, और उसे उनके पास रखा और कहा आप खाते नहीं। फौजस मिनहुम खीफा क़ालू ला तख़फ़ वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम। फिर तो दिल ही दिल में उनसे खौफज़दा हो गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब भुना हुआ बछड़ा रखा तो फरिश्ते थे चारों, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो एक इंतहाई बड़े गुनाह में मुर्तकिब थी उसको सजा देने के लिए जा रहे थे। तो फरिश्तों को खाने पीने की हाजत नहीं होती है। जब उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गए। ये देखिए उनके सामने फरिश्ते बैठे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको पहचान नहीं सके। आपने इंसान समझा कि वो इंसानी शक्ल में आए थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इंसानी शक्ल में अल्लाह के नबी के पास तशरीफ लाए। बड़ी मशहूर हदीस है कि आप आए और आपने सवाल किया इस्लाम क्या है, इहसान क्या है। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया। साहबा कहते हैं कि हमने एक आदमी को देखा जिसके बाल बिल्कुल सलीके से बिल्कुल सजे हुए थे, छाड़े हुए, शफ़ाफ़ कपड़ा, सफर का मामूली सा नामो निशान मिला। तो पहले पक्की सड़कें नहीं थी, गिरद गुबार रहता था। अल्लाह के नबी के सामने आकर बैठे, ये सवालात किए, और जब अल्लाह के नबी जवाब देते तो वो कहते बेशक तुमने सच कहा। तो हम सोचने लगे अजीब आदमी है, सवाल भी करते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ सही है, कह रहे तस्दीक भी। जब वो उठ कर गए तो अल्लाह के नबी ने कहा वो जिब्राइल थे जो तुमको तरबियत देने आ रहे थे, तालीम देने। तालीम ताल्लुम का एक तरीका ये भी है, कभी एक दूसरे की तालीम देते हुए आदमी देखता है तो सीखता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बद्र में गए तो वहां पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा। फरिश्ते जब आए, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार कर जब लाया गया तो एक अंसारी साहबी ने कहा कि मैंने गिरफ्तार किया। हजरत अब्बास कहते हैं अल्लाह के नबी के चचा, इनको मजबूर करके लाया गया था बद्र में। तो वो कहते हैं कि तूने नहीं, मुझको एक बगैर सर वाले ने, गोरे चट्टे शख्सों ने गिरफ्तार किया जो अब दिखाई नहीं देता। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सहाबी से कि चुप रहो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद एक बुजुर्ग फरिश्ते के जरिए की, वो इंसानी शक्ल में। ये जब आए चारों फरिश्ते, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गए। हमारे यहाँ कहानियां बयान की जाती है कि दिलों का हाल जान लिया। बड़ी दूर से मुरीद के यहाँ चला तो मुरीद को मुरीद को मालूम हो गया, ये सामने बैठे हुए मालूम नहीं पड़ रहा है। तो सब झूठी कहानियां हैं अंबिया के वाकयात में, अकीदा और ये सब सीधा कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर दिल ही दिल में उनसे खौफज़दा हो गए। फरिश्तों ने जब ये मंजर देखा तो क्या कहा? आपने कहा, फरिश्तों ने कहा आप खौफ न कीजिए, और उन्होंने उसको एक इल्म वाले लड़के की बशारत दी, हजरत इसहाक की बशारत दी। सिर्फ लड़के की नहीं बल्कि कहा वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, यहां कहा गया। और एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फबश्शरनाहु बिइस्हाक व याकूब, बेटे और पोते की बशारत। जब यह खुशखबरी सुनाई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सारा आड़ में थी। फाक़बलत इम्राअतु रातुहु फी सर्रतिन फसक्कत वजहा वक़ालत अजूजुन अकीम। बस उनकी बीवी आगे बढ़ी और हैरत में आकर अपने मुंह पर हाथ मार कर कहा मैं बुढ़िया और साथ ही में बांझ। क़ालत या वैलता,
आलिदु अना अजूज़ुम वहादा बाली शैखा। दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान में कहा, अपने चेहरे पर मुंह पर हाथ मारी और कहा मैं बूढ़ी भांज, जिस उम्र में औलाद। क्या कहा? कालू कज़ालिका काल रब्बु इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम। उन्होंने कहा हाँ तेरे परवरदिगार ने इसी तरह फरमाया है, बेशक वह हकीम और अलीम है, उसी का हुक्म चलता है। और उस हुक्म में बड़ी हिकमत होती है। यहाँ ये भी समझ में आया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे को पहुंच गए लेकिन खुद से औलाद नहीं पैदा कर सके। कौन थे ये? खलील, अल्लाह के इमामुल अंबिया, नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया, अबुल अंबिया, नबियों के बाप। अल्लाह के नबी कहते हैं अपने बाप इब्राहिम, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन खुल्लत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी और मैंने अल्लाह को अपना खलील बनाया। ये खुल्लत मामूली चीज नहीं है। अव्वल मुसलमान अल्लाह ताला ने कहा, फजीलतें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अलग पढ़ते जाएगी, लेकिन खुद नहीं, अल्लाह ने बशारत दी। अल्लाह इस पर कुदरत रखता है कि वह औलाद दे, उसको उम्र की मजबूरी नहीं है, वक्त और हालात का वो मजबूर नहीं है। इसीलिए जब भी मांगना है अल्लाह से, इंशाअल्लाह इसकी कुछ बातें तफसील आइंदा दर्सों में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन नेकोकार वैसा बना जैसा नेकोकार तूने जन्नतियों को बयान किया। इत्तिबाए सुन्नत, दलील के साथ बातें मानने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। और वो तमाम अमाल व अफ़आल जो इंसानों को गुमराह करते हैं, हमारी हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन। तो ही बचाने वाला है, हिदायत दे और हिदायत देने के बाद हमारे क़ुलूब को उस पर जमा दे रब्बुल आलमीन। हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।